الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ العظیم۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں، گرجا، معبد، مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سورہ الحج کی آیات ہے۔ 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کشمکش کی زندگی گزارتے ہیں وہاں پر اجازت نہیں ہے کہ اپنا دفاع بھی کر سکے۔ کوئی مارتا ہے، سزا دیتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ظلم ڈھاتا ہے، صبر سے برداشت کرتے رہے۔ اور 1.5-2 سال مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد بھی یہی کیفیت رہی۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آیا قال الامام ابو العالیہ رحمہ اللہ مکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین خائفا یدعو الی اللہ سرا وعلانیہ ثم امر بالہجرہ الی المدینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے میں بڑے خوف و خطر میں گزارے۔ خوف و خطر کا مطلب یہ ہے 10 سال کا کہ 3 سال تو پہلے آپ خفیہ مشن چلاتے رہے، لیکن اس کے بعد جو 10 سال تھے وہ کشمکش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ پھر آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ فَمَكَثَ بِهَا هُوَ وَأَصْحَابُهُ خَائِفُونَ۔
मदीना मुनव्वरा में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे थे। युस्बिहून फ़िस्सिलाह व युमसून फ़ीह, उनकी सुबह भी हथियारों में होती थी, शाम भी हथियारों में होती थी। फ़क़ाला रजुलन, तो एक आदमी पूछता है, मा याती अलैना यौमुन नअमनु फ़ीह व नदउ अन्ना सिलाह, हुजूर कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन हम अमन में होंगे और हम ये हथियार रख देंगे, हथियारों से बेनियाज हो जाएंगे। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़बरूना इल्ला यसीरा, हुजूर ने फरमाया कि थोड़ा ही अरसा तुम गुजारोगे, हत्ता यजलिस अर्रजुलु मिनकुम फिल मलाइल अज़ीम मुहतबियन फी, कि तुम में तुम्हारा कोई आदमी बहुत बड़ी मजलिस में, मीटिंग में बैठा हुआ, चादर लपेट के बैठा हुआ होगा, लैसा फीही हदीदा, उसके पास मामूली भी हथियार नहीं होगा। ये दिन आने वाला, जो सिस्टम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नाफिज कर रहे थे, रफ्ता रफ्ता उसे इस्टेब्लिश कर रहे थे, उसका आखिरी नतीजा ये था कि दुनिया को पूरी तरह अमन नसीब होगा। फिर ये खौफ व ख़तर की ज़िंदगी, सुबह शाम हथियारों में मलबूस रहना, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये निज़ाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए कुरान की इन आयात और हिदायत की रोशनी में, कि इस सिलसिले में आपको जंगें भी लड़नी पड़ी। 10 साल मक्के में और 2 साल मदीने में, 12 सालों के बाद इजाज़त होती है कि अब आपको अपनी दिफा का की इजाज़त दे दी गई, वरना पहले दिफा की भी इजाज़त नहीं। और दिफा की इजाज़त भी उस वक्त दी है जब 1/3 पावर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेन कर लेते हैं। यानी कोई पावर का रेशो और तनासब तो होना चाहिए। मक्के में तो इतनी ताकत नहीं थी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दार अरकम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करते रहे कि हुजूर चलिए हम अपना पैगाम, इस्लाम का पैगाम खुले बंदों लोगों के सामने पेश करें। तो हुजूर फरमाते थे अभी हम थोड़े हैं, अभी हमारी तादाद थोड़ी है। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास था कि एक कुव्वत जो कुफ्र और बातिल से टकराने के लिए मतलूब है, वो जब तक हासिल नहीं हो जाती उस वक्त तक हम मुकाबले में नहीं उतर सकते। तो वो उस वक्त जब जंग बदर का मौका पेश आता है, उस वक्त ये इजाज़त दी जाती है कि अब आप 1000 के मुकाबले में 313 हो गए, अब आप इनका मुकाबला अच्छी तरह से कर सकते। और ये क्यों जिहाद और जंगें हुई? कुरान में फिर आखिर में अल्लाह कहता अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, कि अगर हम ऐसे लोगों को ज़मीन में इक़्तिदार और हुकूमत अता करेंगे, अक़ामुस सलाता, तो सबसे पहले ये नमाज का निज़ाम कायम करेंगे। यानी सरकारी तौर पर इस्लामी रियासत का पहला काम ये होगा कि वो नमाज का निज़ाम कायम करेंगे। वआतवु ज़काता, और दूसरा वो ज़कात का निज़ाम कायम करेंगे। अब तो किसी ने ज़कात खौफ खुदा की वजह से देनी हो तो इनफरादी तौर पर ही देता है, लेकिन इस्लामी रियासत के अंदर ये हुकूमत का एक फ़र्ज़ होता है कि वो सिस्टम को जो है वो इस तरह इस्टेब्लिश करे कि हर आदमी जो साहिब निसाब है वो ज़कात दे, और जो हकदार है वो उस तक वो पहुँचाई जाए। तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, मालदारों से वसूल की जाए और हकदारों तक वो माल पहुँचाया जाए। वअमरु बिल मारूफ, तीसरा काम उन लोगों का जिनको खुदावंद आलम इख्तिदार बख्शता है, वो नेकी का हुक्म देते हैं, नेकियों को परवान चढ़ाते हैं। उनके लिए पब्लिसिटी का निज़ाम, प्रोपेगेशन का निज़ाम, मीडिया का इस्तेमाल नेकियों के लिए होता है। वनहौ अनिल मुनकर, और बुराइयों से वो हुकूमत रोकती है। उनका मीडिया जो है वो बुराइयों को दबाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए होता है। और अगर ये लोग अपने रास्ते से हट जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों से हट जाएंगे, वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, तो अंजाम कार फिर अल्लाह के हाथ में है।
جو مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہوگا اس کو پھر سزا بھی ملے گی، تو اس کی سزا مسلمان امت خلافت راشدہ کے بعد آج تک سہ رہی ہے، برداشت کر رہی ہے۔ اب یہ زمین میں اقتدار کا مسئلہ قرآن میں کئی جگہ ذکر ہوا ہے۔ اس کے بغیر دنیا میں کبھی اسلام غالب نہیں رہ سکتا جب تک اس کا اپنا نظام نہ ہو۔ آج دنیا نے اپنے اپنے ملکوں کے دستور اور آئین بنائے ہیں، اسلام نے بھی آئین بنایا ہے، اور اس سلسلے میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کے لیے طاقت کو استعمال تو بعد میں کیا گیا ہے، دماغوں کو پہلے استعمال کیا گیا۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گھاس، یعنی مغرب کی حکمت عملی نے مسلمان امت کے ٹکڑے اس طرح سے کاٹ ڈالے جس طرح سونا جو ہے، سونے کی پتری آپ کینچی سے کاٹتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کاٹ۔ اسی امریکہ میں 1979 سے لے کر آج تک اسلام کے اوپر معلومات حاصل کرنے کے لیے اتنی دولت صرف کی گئی ہے یونیورسٹیوں میں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حالت تو یہ ہے کہ ان کی یونیورسٹیوں میں اسلامیات کے پروفیسر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو پی ایچ ڈی کروانے والے ہیں وہ یہودی ہیں، یعنی یہودی پروفیسر کس بنیاد پر لوگوں کو اسلام سکھائے گا، اور اسلام کی ڈگری جو دی جاتی ہے وہ کس طرح سے دی جاتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑی سازش۔ ہم نے اپنے دین کو اتنا نہیں سیکھا جتنا یہ لوگ ہمارے دین کا مطالعہ کر گئے۔ ان کی کتابوں میں انسائکلوپیڈیا کھول کے دیتے ہیں، صفوں کے صفحے مسلمانوں کے فرقوں پر اور مسلمانوں کے عقائد پر لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ ہمیں ان کا کوئی ادراک نہیں ہے، کوئی شعور تک نہیں۔ اور ان لوگوں نے جب اسلام کا گہرا مطالعہ کیا ہے تو انہوں نے 4 بنیادی چیزوں کو پکڑا ہے کہ ان چیزوں کو متنازع فی بنا دیں تو مسلمان امت جو ہے پھر یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کو، جو مسلمانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، جو ایک حجت ہے، اس کو انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی کہ اس کو قابل بحث بنا دیا جائے۔ اس کے اندر جی فلاں آیات جو ہیں اس زمانے میں ان کی ضرورت نہیں ہے، جہاد کی آیات نکال دیں۔ قرآن پاک کے خلاف اتنا زہر اگلا گیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے پھر جنونی لوگوں نے ٹوائلٹ ٹب کے اندر قرآن کو پھینکا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک اسکیم کے تحت ہوا ہے، بڑی ریسرچ اس کے پیچھے، 300 سال لگے ہیں ان لوگوں کو اس کام کے کرنے پر اور لوگوں کا ذہن بنانے پر۔ دوسری چیز جو انہوں نے ہماری شرع کو پکڑا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو قابل بحث بنا دیا جائے، متنازع بنا دیا جائے۔ جو مسلمانوں کو اپنے پیغمبر سے والہانہ محبت ہے وہ ختم کر دی جائے، پیغمبر سے ان کا رشتہ کمزور کر دیا جائے۔ اور اس طرح کے الزامات، نعوذ باللہ کہ ان کا پیغمبر تو جی عورتوں کا رسیہ تھا، 9 بیویاں رکھی ہوئی تھی، طرح طرح کے الزامات لگا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مسخ کرنے کی پوری کوشش کی گئی، جس کا نتیجہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کارٹون بڑے دھڑلے سے بنا کے دنیا کے اندر ہمارے پیغمبر کی رسوائی کا یہ سامان کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کی جو غیرت کا جنازہ مسلط کی بنیاد پر نکل گیا ہے۔ مجھے ایک آدمی کا ایک جملہ بڑا اچھا لگا، کہتا ہے مصلحت اور بے غیرتی کے اندر تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے، ہم ہر چیز کو مصلحت کے نام سے لے لیتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ بے غیرتی ہے، یہ غیرت کے خلاف۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو متنازع بنا دیا گیا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہو گئی۔
آپ کی فرمانبرداری کے بجائے دنیاوی معاملات چلانے کے لیے مغربی طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، تیسری چیز انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ سنت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بھی متنازع بنا دیں، بلکہ مذاق اڑائیں۔ اور کتنی ہی احادیث ایسی ہیں جو مغربی میڈیا کے ذریعے سے ان پر بہت زبردست یعنی تحقیر آمیز انداز میں اس پر تنقید کی جاتی ہے، تنقیص کی جاتی ہے۔ دیکھو جی، یہ کوئی سنت ہو سکتی؟ اور اس سلسلے میں مغرب نے بنیاد ڈالی اور کچھ ہمارے لوگوں میں سے بھی لوگ ان کو میسر آ گئے جنہوں نے سنت کے خلاف لکھنا شروع کر دیا اور کہا کہ حدیث رسول تو 200 سال بعد گھڑی گئی ہے اور اس حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ یہ افسانے، حدیث رسول کو افسانے بنا دیے۔ چوتھا، انہوں نے پوائنٹ مسلمان امت کا جو زبردست تھا وہ یہ پکڑا کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے، یہ جہاد کے لیے مسلمان یہ جان کی پرواہ نہیں کرتا، فوری طور پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو جنت ایسی نظر آتی ہے کہ وہ سب کچھ ہی بیوی بچوں تک کی پرواہ نہیں کرتا۔ لہذا جہاد کے خلاف اتنا مواد تیار کیا جائے اور اس کو دہشت گردی کا نام دیا جائے اور اتنا پروپیگنڈا کیا جائے کہ لوگ جہاد کے نام سے ہی گریز کرنے لگے۔ بس ٹیررزم پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا اور یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ پھر مسلمان امت کو اور اسلام کو دنیا میں کمزور کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے مسلمانوں میں سے ایسے حکمران تلاش کیے جو ان کے مطلب کے، کیونکہ ان کو اب براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے بائی فورس۔ حکمران ہی ایسے ڈھونڈ لو، ان کے گردنوں پر مسلط کر دو۔ حالانکہ مسلمانوں کا سواد اعظم جسے کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی امت جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اسلام سے محبت رکھتی ہے، وہ قرآن سے محبت رکھتی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ ان کی گردنوں پر مسلط کر دیے جائیں جو نام کے تو مسلمان ہو اور وہ خود ہی ان کے ساتھ نمٹتے رہے اور ہمارا کام آسان ہو جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے فرمایا، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، کہ آج پھر ضرورت ہے کہ خلافت کا نظام دنیا میں قائم کیا جائے اور ہمارے سلف صالحین کا جو دل اور جگر ہے وہ کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ کہ دوبارہ وہ یہ کام دنیا میں کر سکے۔ آج پھر اس کی ضرورت ہے، ورنہ یعنی اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کی انتہا یہاں تک کر دی گئی کہ ہمارے مسلمان جو پہلے سینہ تان کے چلتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے، آج منہ چھپاتے پھرتے اور شرم کے مارے ان کو احساس کمتری ہے کہ کہیں ہمارا پتہ نہ چل جائے ہم مسلمان ہیں۔ وہ عزت نفس بھی ان کی جاتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں نظام دے کے گئے اتنا مکمل، حقیقت یہ ہے کہ ان کے آئین، ان کے کانسٹیٹیوشن پڑھتے رہیں، اس کے مقابلے میں قرآن پڑھتے رہیں، اندازہ ہوگا کہ ابدی قوانین، لازوال قوانین قرآن کے اندر موجود۔ انہوں نے بڑا دعویٰ کیا کہ ہم شخصی آزادی کے علم بردار ہیں، شخصی آزادی، ہر فرد آزاد ہے۔ حالانکہ قرآن نے سب سے پہلے یہ آئین اور قانون دیا کہ فلا عدوان الا علی الظالمین، زیادتی صرف ظالم سے کی جائے گی، ورنہ ہر آدمی معمون اور معصوم رہے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کسی کو اجازت نہیں۔ ہر مسلمان کی عزت، مال، جان محفوظ ہے، کوئی کسی پہ دست درازی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ شخصی آزادی ہے جو اسلام نے عطا کی۔ کوئی مسلمان کسی کو تکلیف تک نہیں دے سکتا، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی۔ یہ شخصی آزادی ہے۔ یہ اگر اسلامک سسٹم
पूरी तरह से नाफिज हो तो ये सारी चीज़ें और सारे ला जो हैं ये इन्फोर्स हो सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया अपने दसातीर में कि जी अपने रिहाइश की भी आज़ादी होनी चाहिए, उसकी प्राइवेसी के अंदर कोई दखलंदाज ना हो सके। तो कुरान ने 1400 साल पहले कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, ईमान वालों अपने घर के अलावा किसी घर में मत दाखिल हो, हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमु अला अहलिहा, यहाँ तक कि इजाज़त ले लो और सलाम कहते हुए उनके पास जाओ। और फिर कुरान यहाँ तक कहता है फ़इल्लम तजिदू फ़ी अहदन फ़ला तदखुलू, अगर उस घर के अंदर कोई मौजूद ना हो तो फिर मत उसमें दाखिल हो, दाखिल होने की इजाज़त ही नहीं। यह है प्राइवेसी जो इस्लाम ने अता की। और फिर कुरान यहाँ तक कहता है वइन क़ीला लकुम इरजिउ फरजिउ, अगर तुम्हें कहा जाता है कि वापस चले जाओ तो वापस चले जाओ, यह है प्राइवेसी। हुवाज़ का लकुम, यह तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज़ है, पाकीज़गी की चीज़। हुजूर ने फरमाया इज़ा इस्ताज़न अहदुकुम सलासन फलम युज़न लहू फलियरजि, कोई आदमी 3 बार इजाज़त मांगे, घर में जाने की इजाज़त ना दी जाए तो उसको वापस चला जाना चाहिए, उसके वापस जाने में ही खैरियत बेहतरी है। मिल्कियत आदमी की, इसकी भी आज़ादी इस्लाम ने दी है कि जो भी माल दौलत प्रॉपर्टी उसके पास है उसको आज़ादी के साथ बेच सकता है, खरीद सकता है, कर्ज ले सकता है, दे सकता है, और नाजायज़ तरीके सारे मना कर दिए गए। कुरान ने कहा ला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ईमान वालों आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ, इसकी इजाज़त नहीं। यानी हलाल और जायज़ तरीके से और इजाज़त के साथ खा सकते हो, वरना किसी का माल जो है वो बगैर इजाज़त के इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ तक कहा इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन, जो लोग जुल्म के साथ यतीमों का माल खाते हैं, इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों में दोज़ख की आग भर रहे हैं। वसल यस्लौना सईरा, अनकरीब वो दोज़ख में दाखिल हो। यतीमों का माल खाना इतना बड़ा जुर्म करार दिया गया और यतीमों के माल की हिफाजत की गई, महफूज बना दिया गया। इस्लाम ने लोगों के माल महफूज रखने के लिए कुरान ने यह भी कहा वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोर मर्द हो या औरत हो उनके हाथ काट दो, ताकि चोरी का जो सिलसिला है ये बंद हो जाए और मुस्लिम मुआशरा अमन के साथ रहे। हुजूर ने यह भी फरमाया ला यहिल्लु लिअहदिन अन याखुज़ मता अख़ीहि लाइबन व जादन, किसी मुसलमान को इस बात की इजाज़त नहीं है कि अपने मुसलमान भाई का मजाक से या संजीदगी से कोई सामान उठा ले, कोई चीज़ उठा ले बगैर उसकी इजाज़त और उसके इल्म। यानी अगर कोई चीज़ लेनी भी है, इस्तेमाल करनी है, तो बता के और इजाज़त हासिल करने के बाद इस तरह से मुसलमानों की एक एक चीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी इस्लाम ने कबूल की है। एतिकाद की आज़ादी, अकीदा के लिहाज से भी इस्लाम ने पूरी आज़ादी दी। आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतना बड़ा प्रोपेगंडा कि ये जी ज़बरदस्ती मुसलमान बनाते हैं और नहीं कोई मानता उसको मार डालते हैं। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ये फरमाता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं, किसी को ज़बरदस्ती आप कलमा नहीं पढ़ा सकते। कलमा जो है वो दिल की खुशी से, ज़हन की कुशादगी से, अपनी मर्जी से होगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला अपने पैगंबर को कहता है फ़अंता तुकरिहुन नास हत्ता यकूनु मुमिनीन, ऐ पैगंबर क्या तू इस बात पर चल रहा है कि लोगों के साथ ज़बरदस्ती करे कि वो ईमान ले आए? इस बात की इजाज़त नहीं, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन वज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। आप वाज़ो नसीहत करते रहिए, लेकिन आप इनके ऊपर दारोगा मुकर्रर नहीं किए गए कि ज़बरदस्ती इनको बनवा के छोड़ना है। ये अकीदे की आज़ादी इस्लाम ने दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शाम के इलाके में जब देखा आताहुमुल अमान लिअनफुसिहिम व अम्वालिहिम व कनाइसिहिम व साइर मिल्लतिहिम, शाम पर
فتح پانے کے بعد حضرت عمر نے ان کو پوری طرح امان دے دی، ان کی جانوں کی، ان کے مال کی، ان کی عبادت گاہوں کی اور ان کی ساری ملت کی، کہ تمہیں ہر طرح سے آزادی ہے، امن اور چین سے رہو اسلامی حکومت میں، اور لا تسکنوا کنائسہم۔ لیکن ان کے لیے مزید چرچ جو ہے نہیں بنائے جائیں گے، جو بنے ہوئے ہیں ان کو آباد رکھو، ولا ينقص منہا، جو بنے ہوئے ہیں ان کو توڑا نہیں جائے گا، ولا من خیرہ ولا بن صلبہ ولا یکرہون علی دینہ، اور ان کو اپنے مذہب پر زبردستی نہیں کی جائے گی، ولا یضار احد منہم، کسی کو تکلیف تک نہیں دی جائے گی جو غیر مسلم ہے اسلامی حکومت کے اندر۔ رائے کی آزادی، یہ سب چیزیں ان کے قوانین میں مغربی اور مشرقی تمام دنیا کے ملکوں میں لکھی ہوئی ہیں، جو کہ قرآن کے اندر صدیوں پہلے لکھی ہوئی ہیں۔ رائے کی آزادی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں جنگ بدری پر ایک مقام پہ ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ کیا آپ کو اللہ نے وحی اور حکم دیا ہے کہ یہیں پڑاؤ ڈالنا ہے، صبح دشمن سے جنگ ہونے والی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم تو نہیں ہے۔ تو وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول آگے چلے، وہاں پانی کا ذخیرہ موجود ہے، اس پانی کے ذخیرے پر قبضہ کرے تاکہ دشمن جو ہے اس پر قبضہ نہ کر جائے، تو جنگ میں مسلمانوں کے لیے آسانی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بات کو مانا، تسلیم کیا اور اٹھا کے سارا قافلہ وہاں پہنچایا۔ شخصی رائے کی آزادی، کس طرح نبی اکرم بلکہ حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، قرآن میں کہ ان سے دنیاوی معاملات میں مشورہ کرتے رہیے۔ رائے کا احترام، ایک پیغمبر ہو کر جو پرفیکٹ ہوتا ہے عقل میں، وہ اپنے امتیوں سے رائے لیتا ہے اس لیے کہ سبق سکھانا ہے۔ اور اسی طرح رائے جو ہے اس کو دین کے معاملے میں نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برائیہ، جس نے قرآن کے اندر اپنی رائے سے کوئی بات کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے یا خلفاء راشدین کی بات کے، اپنی رائے سے تفسیر کر رہا ہے قرآن کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا آدمی جہنم میں اپنا ٹھکانہ سمجھے۔ قرآن میں اپنی رائے کا دخل جو ہے اس کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، اس میں انسانی عقل جو ہے ناقص ہے، وہ اس کی کبھی اپنی طرف سے تشریح کرے گی تو غلطیاں کرے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ایو سماء تذلنی وایو ارض تقلنی ان قلت فی کتاب اللہ برائیی۔ حضرت ابو بکر فرماتے اگر میں اللہ کی کتاب میں اپنی رائے سے کوئی بات کروں گا پھر مجھے کون سا آسمان پناہ دے گا، کس زمین پر میں اپنا پاؤں رکھوں گا؟ میرے لیے تو پوری کائنات بیگانی ہو جائے گی اگر میں اللہ کی کتاب میں اپنی مرضی سے کوئی بات کروں گا۔ تعلیم کی آزادی اسلام دیتا ہے، اور پوری طرح آزادی، بلکہ آزادی ہی نہیں اس کو فرض قرار دیتا ہے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، حضور نے فرمایا کہ یہ ایجوکیشن، حالت یہ ہے کہ ان کے مغربی میڈیا نے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف وہ زہر اگلا ہے۔ وہی کہتا ہے کہ جی یہ تو ایجوکیشن کے خلاف، یعنی ایجوکیشن جو ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن کی وحی کا پہلا ورڈ جو ہے وہ ہے ہی اقرا، پڑھ، ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہے۔ پیغمبر کو پہلی وحی کا پہلا لفظ ایجوکیشن کا اور پڑھنے کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان پر تعلیم حاصل کرنا فرض۔ قرآن پھر یہ بھی کہتا لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم رکھنے والے اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی فضیلت ہے اسلام کے اندر، اور اسلام نے یہ بھی فرق نہیں کیا کہ صرف علم جو ہے مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے۔ خاص طور پہ دین کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی جتنا مرد حاصل کرتے تھے اتنا عورتیں بھی حاصل کر رہی تھی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دین کا معلومات رکھنے والی تھی کہ بہت سی خواتین بلکہ مرد صحابہ بھی ان سے جا کے علم حاصل کرتے تھے۔ اور علم ہر طرح کا،
دینی بھی دنیاوی بھی، مسلمانوں پر جہاں جس کی ضرورت ہے وہ فرض۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ دشمنوں کے مقابلے میں جہاں تک ہو سکے قوت فراہم کرو، طاقت فراہم کرو، اسلحہ فراہم کرو، ٹیکنالوجی فراہم کرو۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں دنیاوی تعلیم کی طرف پوری طرح رغبت دلاتا ہے۔ پھر یہاں یہ بڑے دعوے کیے جاتے ہیں ہمارے جی قوانین مساوات کے لمبردار۔ اسلام نے مساوات کا سبق 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ حضور نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ قرآن نے مساوات کا درس یہ دیا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، بھائیوں کا درجہ رکھتے۔ اخوانکم خدمکم، حضور نے فرمایا یہ ملازم، یہ خادم، یہ غلام، یہ تمہارے بھائی ہیں، بھائیوں کی طرح ان سے ٹریٹ کرو۔ اور عملی مظاہرہ مسلمانوں کی مساوات کا آپ دیکھتے ہیں ففی الحج کلہم بلباس واحد، حج کے موقع پر بادشاہ ہو یا عام آدمی ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، مساوات ہے۔ عراۃ الرؤوس لا یلبسون مخیطا، سب کے سر ننگے ہوتے، کوئی بادشاہ تاج پہن کے وہاں نہیں جا سکتا، کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ نماز کے اندر مساوات، کلہم فی صفوف متساویہ، سب کے سب ایک صف کے اندر برابر کھڑے ہوئے ہوں گے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ وفی التناصل الودیع علی الرفیع، ہمدردی اور خیر خواہی اور نصیحت ہر بڑے چھوٹے کے لیے ایک جیسی ہے۔ اور جو اس دنیا میں جرم کیے جاتے ہیں ان کا بھی مساوات کا لحاظ رکھا گیا کہ النفس بالنفس، کسی نے کسی کی جان نکالی ہے اس کے بدلے میں اس کی جان نکالی جائے گی، ایک کی، سب کی نہیں، سارے خاندان کو نہیں مارنا۔ مساوات والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ تورات میں بھی لکھے ہوئے ہیں احکام، قرآن میں بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے لیے بھی ان کو بھی زبردست پروٹیکشن دی، فرمایا من آذا ذمیا فانا خصمہ یوم القیامہ۔ مساوات دیکھیے کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان بھی فرق نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی اسلامی حکومت میں غیر مسلمان کو تکلیف پہنچائی، قیامت کے دن میں اس کی فیور میں خدا کے سامنے جھگڑوں گا، اس کی حمایت میں جو غیر مسلم ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان حکومت کے اندر، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سب کے حقوق ایک جیسے ہیں، اور اسلام نے یہ مساوات دنیا کو عطا کی۔ اب افسوس تو یہ ہے کہ مغربی دنیا نے تو ہمارے قوانین جو ہیں وہ عملاً اپنے ملکوں میں نافذ کر لیے، اور ہم ان کی تخلیق میں رفتہ رفتہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اور ہمت اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ خداوند عالم ہمیں ہمارا وہ خوبصورت اسلام کا نظام جو خلافت راشدہ میں ایک مثالی تھا وہ دوبارہ پھر اس دنیا میں قائم کرنے کی توفیق اور ہمت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فیا معاشر المسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وصام۔ اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین وعلی عبادک الصالحین۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام
اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي